self-confidence and hard work always lead to success. It's a big thing what you have achieved international level पे UNESCO पे जाके where there were 86 countries competing for it. दुनिया में ये realization हुई कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको सेल किया जा सकता है. बहुत सारे countries जो हैं वो कल्चर की बेसिस के ऊपर huge revenues generate करते हैं. कई countries चल ही इसी के ऊपर रही हैं. इसमें बहुत सारे लोगों का रोजगार भी इसके साथ मुंसलिक है. यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, उसकी मैंडेट ये है इन तमाम चीज़ों को जो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ हैं इसको कल्चर के साथ, एस्थेटिक्स और क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए. Beautiful. बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया, आई एम लीडिंग इट. हमारा कल्चर जो है उसके थ्रू भी हम बहुत सारी हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कमा सकते हैं. टूरिज्म इज वन पार्ट ऑफ दैट. आई डिड सम इनिशिएटिव्स. मैंने पंजाब गवर्नमेंट के लिए अंडर द पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट व्हिच इज अ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, आई रोट अ स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट. पंजाब इज रिच विद कल्चर, ट्रेडिशंस, वी हैव फेस्टिवल्स, वी हैव इवेंट्स. बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिए हैं क्योंकि हम पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इस वजह से हमने डिसकंटिन्यू कर. फॉर इंस्टेंस बसंत की एग्जांपल देख लें आप. का कितना नुकसान हुआ बसंत के खत्म होने से. बसंत में we used to have guests from all over the world. all over the world. तो हमने अपने कल्चरल प्रोडक्ट्स को ना ओन करने की वजह से बाकी कंट्रीज ने उसको ओन करना शुरू कर दिया, तो हमारा सासा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है. इस अवार्ड से पाकिस्तान में कितनी और बेहतरी आने वाली है. हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को इक्विप करें इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसकी हमें ग्रांट मिली है. As a winner, how much grant did you get for this? We got close to about $84,000. With this amount, you can bring a big change. Somebody has to stand up and do something about it, and feel very proud that you are leading this project. You are taking an initiative. इसमें आगे बढ़ा जाए, उसके लिए अपने मुल्क को बचाने के लिए, अपनी कल्चर को बचाने के लिए. कितने लोगों की आप इससे रोजगार को फिर से दोबारा से आप ऊपर लेके जा सकते हो. अपनी सॉफ्ट पावर को दुनिया के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं. इमेज को दोबारा से soft power is more important than hard power. Diplomacy के अंदर soft power is something which is key. हम ये चाहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग हो, हमारा ट्रेडिशन जो है वो अंडर थ्रेट है. 2 घंटे आप जिम करते हो, which is very very good. Every day is a gym day. कैसे पॉसिबल होता है? मेरे दिन का जितना स्ट्रेस है उसको निकालने का बेस्ट तरीका वो यही है कि मैं I suddenly feel like a completely new person. ज़हीम, आप रीडिंग भी बहुत करते हो. Of course reading भी it's an exercise for brain. कभी जिंदगी के नशेब में, कभी चाहतों के फरेब में, कभी आहटों के शराब में, कभी मुस्कुराहटों के हिसाब में, कभी हस्तियों के सैलाब में, कभी जुनून खाना खराब में, जले हम और दिल भी जला दिया. तुम्हें पारसाई का ज़ौक़ था, गमे ज़िंदगी के जहर ने हमें यूं ही मुशरिक बना दिया. अवार्ड मिला आपको. What was your first like feeling? How did it feel? कौन दिमाग में आया? Especially when I think about my daughter. अगर for instance मैंने कोई चीज़ की है तो शायद ज़िंदगी में किसी टाइम के ऊपर उसके लिए ये एक माइलस्टोन उसको नज़र आ सकता है कि जिससे वो ये सोच सकती है कि She feels proud of her father. बच्चे हमेशा पेरेंट्स की तरह करना चाहते हैं या उनसे भी आगे करना चाहते हैं? टीचर वही होता है कि जो ये चाहे कि उसका स्टूडेंट उससे आगे निकले, हमारी आने वाली नस्ल हमसे बेहतर हो. ज़हीम, biggest asset of your life? My biggest asset in my life is माई डॉटर. उसकी दुनिया में आने के बाद जो है वो मेरी ज़िंदगी का जो एक सोचने का तरीका था वो बहुत बदल गया. मेरी बेटी मेरा बहुत बड़ा एसेट है. मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ 2010 से ऑनवर्ड्स किसी ना किसी तरह कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ. सही. वही चीज़ आपका एसेट होती है ना जिसके बारे में आप हर वक्त सोच रहे हैं. और आपकी दिल के सबसे करीब हो, सबसे प्रेशियस हो. Where do you see ज़हीम याकूब in next 5 years? इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने लीड किया एंड पाकिस्तान को भी बहुत प्राउड महसूस कराया. आप टीच भी करते हो. मुझे इस चीज़ से बिल्कुल कोई सरोकार नहीं है कि कल को कोई मुझे अपनी तहकीक की वजह से याद रखे. मेरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है. Hi viewers, this is Nadia Sajid. Self-confidence and hard work always lead to success. ज़हीम याकूब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं BNU में, ये यूनेस्को के कंपटीशन में गए with the same strong belief and he actually won it. बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम एज अ पाकिस्तानी कि ये अवार्ड पाकिस्तान में आया. ज़हीम याकूब ने इसको लीड किया बहुत अच्छी तरह से और आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीम.
Assalamu alaikum, Zaim. Assalamu alaikum, Nadia. So good to have you here. First of all, many congrats. Thank you It's so a much. big thing what you have achieved international level pe, UNESCO pe jaake, where there were 86 countries competing for it, and you got this award. Or not just an award, इस award से पाकिस्तान में कितनी और बेहतरी आने वाली है. We feel very proud. इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे. First of all, welcome here, and कैसे हैं आप? Thank you so much, Nadia, for having me over. I feel really humbled and I'm much obliged for this opportunity. I'm very well, thank you so much. And I don't know exactly if I should say I feel proud, but of course, I feel hugely gratified by this award coming to our country. And for UNESCO Secretariat did the recommendation. They led it through a process of evaluation जिसमें काफ़ी सारे international experts शामिल थे. और जिस तरह आपने कहा कि 86 कंट्रीज़ से हम लोगों ने 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से सिर्फ 11 प्रोजेक्ट्स जो हैं पूरी दुनिया से वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और सिलेक्ट हुए हैं फॉर दिस अवार्ड. सो yes, I feel more proud as a Pakistani because we had something. I mean, we now have something that we can look up to. बिल्कुल. And it's an inspiration for many others to do something big for Pakistan. ज़ैम, इस अवार्ड के बारे में पूछना चाहूँगी. You told me this. कुछ समझ आया, कुछ मैं मज़ीद समझना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि हमारे गेस्ट भी जान सकें more about this award. Basically, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UN की एक सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स पेरिस में बेस है. और उसका जो मैंडेट है वो ये है कि पूरी दुनिया में एजुकेशन, साइंस, इनोवेशन और कल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए. सो उसका एक विंग है जिसको डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन कहते हैं. डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया में ये रियलाइजेशन हुई कि कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसको सेल किया जा सकता है. ये एक ट्रांजैक्शनेबल किस्म की चीज़ है. बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो कल्चर की बेसिस के ऊपर ह्यूज रेवेन्यूज जनरेट करते हैं. कई कंट्रीज चल ही इसी के ऊपर रही हैं, इस पे चलते हैं बिल्कुल. और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी इसके साथ मुंसलिक है. ऐसे लगता है कि शायद ये दोनों डिसकनेक्टेड चीज़ें हैं, यानी इनोवेशन, मॉडर्निज्म, इंडस्ट्रियल एज, ये उसका ताल्लुक कल्चर से नहीं है शायद. बिल्कुल. सो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को कहते हैं, उसकी मैंडेट ये है अंडर द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन के इन तमाम चीज़ों को जो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ हैं इसको कल्चर के साथ, एस्थेटिक्स और क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए. ब्यूटीफुल. क्रिएटिविटी, एस्थेटिक्स, इनोवेशन और कल्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है. अगर फॉर इंस्टेंस मैं क्रिएटिव प्रैक्टिशनर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, या मैं डिज़ाइनर हूँ, या मैं क्राफ्ट्स पर्सन हूँ, आर्टिज़न हूँ, तो मैंने जो चीज़ क्रिएट की है, मेरा जो ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएशन है वो मेरी क्रिएशन है. बिल्कुल. आई एम द राइटफुल ओनर ऑफ दैट डिज़ाइन, ऑफ दैट. सो होता ये है कि उसमें नॉक ऑफ्स हो जाते हैं. आपने भी देखा होगा कि मैं किसी का डिज़ाइन कॉपी कर लूँगा और फिर उसके ऊपर मैं कैपिटलाइज करना शुरू कर दूँगा, तो जिसने ओरिजिनली डिज़ाइन किया उस बेचारे को तो कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है उसके अंदर. सो 2005 कन्वेंशन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया यूनेस्को ने, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ वन ऑफ द मेन फोकसेस ऑफ दैट. और पाकिस्तान ने उसको 2022 में उस कन्वेंशन को रेटिफाई किया. जब ये रेटिफिकेशन हुई तो इस रेटिफिकेशन के बाद अंडर द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन दुनिया के बहुत सारे डोनर्स ने मिल के एक फ़ंड बनाया हुआ जिसको इंटरनेशनल फ़ंड फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी कहते हैं. और मुख्तलिफ लोग उसके लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्रपोज करते हैं. सो हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया, I am leading it, but I have a very senior expert with me, Dr. Reza Aftab. She is providing expert input on that. Okay. So वो तमाम ingredients को हमने मिलाकर हमने एक project propose किया जिसमें हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान, देखें पॉलिसी मेकिंग जो है वो एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमारा कल्चर जो है उसके थ्रू भी हम बहुत सारी जो है वो फॉरेन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आ सकती है और हम फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कमा सकते हैं. टूरिज्म इज़ वन पार्ट ऑफ दैट. हम जब तक अपने कल्चर की कदर नहीं करेंगे, लेकिन
जो लेटेस्ट पॉलिसी मेकिंग का प्रिंसिपल है वो ये कि वो एविडेंस पे जाती है. सो अगर फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि जी पाकिस्तान के अंदर क्राफ्ट्स पर्सन के लिए, आर्टिजन्स के लिए, आर्टिस्ट्स के लिए या कल्चरल प्रैक्टिशनर्स के लिए या क्रिएटिव प्रैक्टिशनर्स के लिए कोई इमदाद होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, exactly. या उनके लिए कोई सब्सिडी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट मुझसे मांगेगी कि मुझे नंबर्स बताएं, मुझे एविडेंस दें इस चीज़ का कि आप ये कह रहे हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन है, व्हाटएवर. सो उसमें हमने कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स किए इन द पास्ट. आई डिड सम इनिशिएटिव्स. मैंने पंजाब गवर्नमेंट के लिए अंडर द पंजाब टूरिज्म फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट विच इज़ अ वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट, आई रोट अ स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन द ऑरेंज इकोनॉमी. मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा कि ऑरेंज इकोनॉमी का वर्ड क्या है बेसिकली. So Punjab is rich with culture, traditions. It is. We have festivals, we have events. बहुत सारे festivals ऐसे हैं जो कि हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दी हैं बिकॉज हम उसमें भी पॉलिसी मेकिंग का रोल है, क्योंकि हम पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो इस वजह से हमने डिसकंटिन्यू कर दिया. सो इससे नुकसान हुआ बहुत सारे लोगों का. ना सिर्फ कि हमने कल्चर का नुकसान हुआ, ट्रेडिशन, उसके साथ जितने लोगों का रोजगार मुंसलिक है उन बेचारों का नुकसान हुआ. फॉर इंस्टेंस बसंत की एग्जांपल देख लें आप, कितना नुकसान हुआ बसंत के खत्म होने से. बसंत में we used to have guests from all over the world. अच्छा, एक और चीज ये है कि इसमें एक और असूल होता है जिसको कहते हैं राइट ऑफ ओरिजिन. राइट ऑफ ओरिजिन ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें, कल्चरल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि हमारी मिल्कियत है, क्योंकि वो हमारा असासा है. हमें इंटरजेनरेशनल इफेक्ट के साथ हमारे पुरखों से, हमारे जो पहले लोग यहाँ पर हुए, हमारे एंसेस्टर्स से हमें वो मिला है. वो असासा हमारा है. अगर कोई और कंट्री उसको ले जाएगा, जो कि हो रहा है, और आपको नज़र आता है कि हमारे नेबरिंग कंट्री जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. फॉर इंस्टेंस दुनिया के अंदर आप किसी जगह के ऊपर चले जाएं तो चिकन टिक्का एक ऐसा, मतलब एक कुलिनरी गैस्ट्रोनॉमी की एक प्रोडक्ट है जो कि पंजाब की है, जो पाकिस्तान से रिलेटेड है, पर पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि दिस इज़ एन इंडियन कुइजीन. सो हमने अपने कल्चरल प्रोडक्ट्स को ना ओन करने की वजह से बाकी कंट्रीज ने उसको ओन करना शुरू कर दिया, तो हमारा असासा हमारे हाथ से निकलता जा रहा है. बिल्कुल. हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अब काइट फेस्टिवल की आप एग्जांपल लेकर देखें, अगर जो कि बसंत का फेस्टिवल है, अब उन्होंने जयपुर के अंदर करना शुरू कर दिया, हिंदुस्तान के अंदर वहाँ पे, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो गए. कहने का मकसद ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को इक्विप करें इस प्रोजेक्ट के थ्रू, जिसकी हमें ग्रांट मिली है, जो IFCD का अवार्ड है. अच्छा, I did not ask you this question. So how much grant did you get for this? So yes, as a winner, how much grant did you get for this? So we got close to about $84,000. Which is, you know, for a project of this scale, it's not a big amount. Yes, Pakistan is a big country. Yeah, it is a big country, and then रिसर्च इंटेंसिव एक्टिविटीज़, लोगों को ये लगता है कि अच्छा इसमें तो रिसर्चर्स ने बैठ के काम करना होगा. इट्स नॉट जस्ट डेस्क रिसर्च, देयर इज फील्ड रिसर्च. It is. We have to go into the field. Actually, yeah. And probably not just for a day. We have to stay there for long. So I have to send in enumerators, I have to do exactly field research, mapping of industries, so many things. There are different layers to that. So उसके बाद जाके हम इस पोजीशन के अंदर होंगे कि हम एक सर्वे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कर सकें. बिकॉज देखें, अगर एक ऐसा शख्स है जो कि इतना एजुकेटेड नहीं है, मैं और आप, हम लोग प्रिविलेज्ड लोग हैं, यूनिवर्सिटियों में गए, बाहर पढ़े, सब जगह के ऊपर, हम लोगों के लिए अगर कोई आ जाए हमसे इन्यूमरेटर इंटरव्यू करने के लिए, तो हमारे लिए शायद मुश्किल ना हो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितनी चीज़ें उनका जवाब देना. लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस एक शख्स डोर बनाने वाला जो कि गड़ी शाव में रहता है लाहौर में, अगर हम उसको एक क्रिएटिव प्रैक्टिशनर समझते हैं, बिकॉज डोर गुड्डी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारा कल्चरल एसेट है. चाहे हम उस फेस्टिवल को प्रैक्टिस नहीं करते और हमने उस पर कर्व्स लगा दिए, वो एक अलग बात है, वो पर लेकिन वो है. उससे अगर किसी ने एक ऐसा शख्स जो कि पढ़ा लिखा नहीं है हमारे बुक्स में, मतलब जो हम समझते हैं पढ़ा लिखा होना, समझदार लोग होते हैं, अक्लमंद भी होते हैं, उनके अंदर फ़हम और समझ भी होती है, लेकिन शायद हम ना समझ सकें, वो हमारी अंग्रेज़ी ना समझ सकें. सो उसके लिए भी तो एक इंस्ट्रूमेंट वैसा ही होना चाहिए ना जैसा मेरे और आपके लिए है. सो हमें उस इंस्ट्रूमेंट को सेंसिटाइज भी करना है, ताकि कोई शख्स भी अगर आपके पास आए पूछने के लिए, तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तब भी आप उसका जवाब सही तरह दे सकें, और अगर आप नहीं पढ़े लिखे, फॉर्मल एजुकेशन आपके पास नहीं, तब भी आप जवाब दे सकें, बिकॉज आप कल्चरल या क्रिएटिव प्रैक्टिशनर तो हैं. मैं अगेन आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज
کے اوپر ایک راؤنڈ ٹیبل تھی جو کہ بنگلہ ناٹک ایک کلکتہ بیسڈ آرگنائزیشن ہے جس نے آرگنائز کی تھی انڈر یونیسکو انٹینجبل کلچرل ہیریٹیج پروجیکٹ. اینڈ اگین اس میں ریجنل کنٹریز سارے موجود تھے اور میں بھی اس میں تھا. تو میری پریزنٹیشن کے اندر میں نے ہرن مینار کی تصویر ان کو دکھائی اور میں نے ان سے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہاں سے ہے. دیکھنے میں وہ ایک مغل آرکیٹیکچر کا ایک مونیومنٹ ہے, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے پورے ہندوستان پاکستان میں کسی جگہ کے اوپر بھی. سو آپ کیسے بتائیں گے لوگوں کو کہ نہیں یہ ہرن مینار ہے, اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جو سوری ٹو کٹ یو, جی جی I've been to that place few times, اور مجھے کوئی کہانی نہیں پتا, صرف وہاں پہ کیونکہ ایک اچھی سی لے کے ہم چلے جاتے ہیں. This is sad, there's no one there to tell us a story. سو دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے ٹور گائیڈ کا ہونا, کتنا امپورٹنٹ ہے ایک ٹور آپریٹر کا ہونا جو کہ اس پوری چیز کو پراپرلی کیوریٹ کر سکے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اگر آپ کو کہانی نہیں پتہ, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ہاں ایک شہنشاہ تھا, ایک مغل کنگ تھا, اس نے اپنا اس کا جو ہرن مر گیا اور اس نے اس کے نام کے اوپر ایک وہ وہاں پہ وہ بنا دیا. ریئلی وش کہ یہ سب کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہو سکے, اینڈ ود دس اماؤنٹ یو کین برنگ اے بگ چینج, اور جس کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ اگر آلریڈی وی آر ویری لیٹ, اب بھی نہ ہوا تو بفور اٹس ٹو لیٹ somebody has to stand up and do something about it, and feel very proud کہ you are leading this project and you are taking an initiative کہ اس میں آگے بڑھا جائے, اس کے لیے اپنی ملک کو بچانے کے لیے, اپنی کلچر کو بچانے کے لیے, اور کتنے لوگوں کی آپ اس سے روزگار کو پھر سے دوبارہ سے آپ اوپر لے کے جا سکتے ہو. سو اس میں بہت ساری کنیکشن ہے. سو اکنامک جو آپ نے پوچھا کہ اس کا تعلق اکنامکس سے کیوں ہے, اس وجہ سے بیکاز اس میں پوٹینشیل ہے کہ ہم فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں, اس میں پوٹینشیل ہے کہ ہم اپنی سافٹ پاور کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. سافٹ پاور از مور امپورٹنٹ دین ہارڈ پاور. ڈپلومسی کے اندر سافٹ پاور از something which is key. So اس سافٹ پاور کو ایگزرٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ کے اوپر آپ صرف اپنی ہارڈ ویئر کی مائٹ سے نہیں لوگوں کو بتا سکتے اور انٹیمیڈیٹ کر سکتے. ہمارے بہت سارے ملک ہیں پوری دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے کلچر کے تھرو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرایا ہے. آپ کا ٹریڈیشن آپ کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. It's like moving out of your hands like sand. Very swiftly, and you have to stop it. So ہم یہ چاہتے ہیں کہ پالیسی میکنگ ہو, انفارم پالیسی میکنگ ہو. فار انسٹنس ہم چولستان ڈیزرٹ میں گئے. I remember exactly. So چولستان ڈیزرٹ کے اندر ان کی ایک نیویگیشن کی میتھڈالوجی ہے بہت پرانی. اچھا, ہاں, وہ نیویگیشن میتھڈالوجی یہ ہے کہ فار انسٹنس وہ ایک کیلکولیشن کے تھرو وہ ستاروں کی وہ ڈائریکشن دیکھتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ ڈیونز کو دیکھتے ہیں جو سینڈ ڈیونز ہیں, اور ایئر کی ڈائریکشن دیکھتے ہیں, اور اس سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی قافلہ اس وقت چلا ہے تو وہ اس وقت کس جگہ پہ پہنچا ہوگا, کہ وہ رات کے اس پہر کہاں پہنچا ہوگا. یعنی وہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 8th century AD کی کوئی گوگل میپس تھے, ٹھیک ہے, اس زمانے کے. یہ ایک نیویگیشنل میتھڈالوجی ہماری انٹینجیبل کلچرل ہیریٹیج ہے. وہ لوگ آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتے جا رہے ہیں جن کو وہ نیویگیشن میتھڈالوجی آتی ہے. I'm already so excited کہ کبھی جانا ہو اور یہ دیکھوں میں. So there are so many things like that. لاکھوں ایلیمنٹس ایسے اور ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں. ہمارا ٹریڈیشن جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. ان کے ساتھ جو لوگ ہیں جن کا روزگار ان کے ساتھ منسلک ہے وہ انڈر تھریٹ ہے. ان کی فیملیز انڈر تھریٹ ہے. ہماری اکانومی انڈر تھریٹ ہے. اور یہ ایک بڑی زبردست انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کی چیز ہے. آہستہ آہستہ ود دا پیسج آف ٹائم دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا فلمیں, ہماری مولا جاٹ جس طرح آپ نے فلم کا نام لیا, فلم از اے کریٹو ایسٹ. ہماری اپنی کہانی ہے مولا جاٹ کی جس کے اوپر ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اس وقت لوگ اب سنجے لیلا بھنسالی نے فار انسٹنس ہیرا منڈی کے اوپر ایک ایپیسوڈ شروع کر دیا. ہیرا منڈی از اے لاہور بیسڈ, اٹ از آور ایسٹ. آپ اس سے اگری کریں نہ اگری کریں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, بٹ کین یو الاؤ ادر کنٹریز ٹو اسٹارٹ کلیمنگ یور ایسٹس لائک دیٹ؟ مونجو داڑو کے اوپر فلم ہندوستان بنا رہا ہے, ہاں ہمارے ایسٹس ہیں, کیونکہ ہم سمجھ نہیں رہے اس چیز کو کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. سو اس امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا ہمارے پاس
ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں ہوں گے آپ کے پاس, ایڈوکیسی نہیں کر سکیں گے, ہم ان کی پالیسی میکنگ میں ان کی مدد نہیں کر سکیں گے, ہم ان کو یہ نہیں بتا سکیں گے کہ اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کے جی ڈی پی کے اوپر کیا ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کے ٹریڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آخر وہ لوگ جو کہ اس تمام ان پیشوں سے جن کا تعلق رہا ہے, اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہم نے ان کو نہ وائس دی, نہ انہوں نے وائس کلیم کرنے کی کوشش کی. زعیم کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی, اپنے بارے میں کچھ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. ٹیل می سم تھنگ. اتنے بزی اسکیڈول کے بعد, اتنی 9 to 5 جاب تو کہنے کی ہوتی ہے, اٹس 9 to whatever time جاب ہوتی ہے, اس کے بعد اتنا آپ کو یو ہیو ٹو یوز یور مائنڈ, فزیکل, اپنی ساری انرجی آپ نکال کے گھر جا کے ریسٹ کرنے کے بجائے یو آر اے جم فریک. آئی نو دیٹ. 2 گھنٹے آپ جم کرتے ہو, وچ از ویری ویری گڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہاؤ ڈز اٹ ہیپن, بیکاز آئی وانٹ ادرس ٹو نو کہ کہاں سے وہ کرے جاتی ہے, وہ موٹیویشن آتی ہے کہ اتنے ہیکٹک ڈے کے بعد, سم ڈیز آر ایون بیڈ ڈیز, آپ کو بہت زیادہ پرابلمس بھی فیس کرنی پڑتی ہیں, اس کے باوجود ایوری ڈے از اے جم ڈے. کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگلی وہ دن جو کہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جم ڈے کی اہمیت کا زیادہ پتہ چلتا ہے. جم, ورک آؤٹ, ایکسرسائز روٹین اینڈ آل آف دیٹ. سو 2 گھنٹے کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی 40 منٹس میرا جو ہے وہ کارڈیو ہوتا ہے, جو کہ میں مال ٹاؤن پارک میں, کیونکہ میں رہتا ہوں مال ٹاؤن میں ہوں, تو میں مال ٹاؤن پارک جاتا ہوں, تو میں 2 چکر وہاں کے جو ان کا پارک ہے اس کے لگاتا ہوں, اس کے بعد پھر میں جمنیزیم چلا جاتا ہوں. اٹ از اے ڈیٹاکس, میرے دن کا جتنا اسٹریس ہے اس کو نکالنے کا بیسٹ طریقہ وہ یہی ہے کہ میں I suddenly feel like a completely new person. A lighter person. A lighter person. And then میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی کوئی بھی چیز سوچوں یا فیصلہ کروں تو وہ میں اس وقت کروں جب میں نے ورک آؤٹ کر لیا ہو. یا کرتے ہوئے؟ نہیں, Some people do that too. I do it. I know. I keep thinking about it. It gives you a good opportunity, but the final decision. It's just you and yourself. اور اس وقت آپ کافی کچھ دماغ میں چیزیں آ جاتی ہیں. وہ 2 گھنٹے کا ٹائم جو ہے نا, that is me time. It is my time. So I leave my phone at home. بغیر اس چیز کے, بڑا اللہ توکل کر کے کہ گھر کے اندر میرے پیرنٹس ہیں, they're older, but پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ نہیں, اگر دن کے باقی 22 گھنٹے میں فون پاس ہوا تو بس پھر مشکل ہو جائے. وہ صرف میرا وقت ہے, نہ وہ میرے دوستوں کا وقت ہے, نہ وہ میری فیملی کا وقت ہے, وہ صرف میرا وقت ہے جس میں نے ان سب کے بارے میں سوچنا ہے. بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی دخل نہ دے, میری سوچ جو ہے وہ انبریڈلڈ تھنکنگ ہو. سو بڑا اچھا وقت ہوتا ہے 2 گھنٹے کا. سو میرے خیال سے اس لیے مجھے اس کی امپورٹنس کا زیادہ احساس ہے کہ وہ دن کے 2 گھنٹے جس کے اندر میں اپنی پروفیشنل, پرسنل لائف, اپنے رشتوں کو, دوستوں کو, سب کو اینالائز بھی کرتا ہوں, ان کے بارے میں سوچتا بھی ہوں, اور بیٹر سولوشن بھی try to make some meaning out of that. And of course difficult situations. So you recommend this is very important, especially if you have a more hectic routine life. Absolutely. So it's more absolutely beautiful. زعیم, آپ ریڈنگ بھی بہت کرتے ہو, اینڈ آف کورس ریڈنگ بھی اٹس این ایکسرسائز فار برین, کرنا بہت ضروری ہے, لیکن ہم لوگوں کے پاس اب ٹائم ہی نہیں رہا, کیونکہ جو ٹائم ہم پہ تھوڑا بہت ملتا ہے اب وہ ہم اپنے واٹس ایپ کے اوپر, اپنی فیس بک کے اوپر, کہ آپ کے سوشل سرکل میں سب کیا آ رہا ہے اس کے اوپر گزار دیتے ہو. سو ریڈنگ کا ٹائم بھی آپ نکالتے ہو اپنے لیے, وچ از اگین ویری ویری موٹیویشنل تھنگ کہ یہ دوسروں کے لیے. مجھے بتاؤ کیسے؟ اچھا, 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ ریڈنگ 2 طرح کی میں کرتا ہوں. ایک ایسی ریڈنگ ہے جو کہ جس کا تعلق میری ریسرچ سے, تو اس کا تعلق ہے, اینڈ آف کورس that you have to do it. I have to do it because I have to keep myself updated. Yes. دوسری جو ہے وہ leisurely reading ہے, جو کہ میں I mean for my own sort of comfort and contentment. اچھا, اس کا کیسا امپیکٹ آتا ہے when you read? I think اس میں 2 طرح کی چیزیں. ہر ریڈنگ جو ہے وہ انسپریشنل چیز ہے. ایوری تھنگ ہے, چاہے وہ فیملی ڈراما کے اوپر ہو, چاہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر ہو, ہسٹری ہو, وہ بایوگرافی ہو,
اس کا تعلق جو ہے وہ کسی Fiction ہو, فکشنل کیریکٹر non-fiction ہو, ہو, بالکل. اسٹوری ہو, کسی طرح کی بھی اسٹوری ہو, وہ آپ کو اس میں 2-3 چیزیں آپ کو پرسپیکٹیوز نظر آتے ہیں, بالکل آپ کو نئی جہت نظر آتی ہے چیزوں کی کہ یار لوگ چیزوں کو ایسے بھی اپروچ کرتے ہیں. صحیح, ساری اچھی ہیبٹس ہیں آپ کے اندر. نہیں, ریڈنگ کرنا ساری اچھی نہیں ریڈنگ ہے, کرنا, جم کرنا ریگولرلی, ساری اچھی نہیں ہے. اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کرتے ہو, مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے کرتے ہو یا کس لیے کرتے ہو؟ یو ڈو پوئٹری. Yeah, so sometimes I write. Yes. How is it linked to Zaim? Like, why do you do it? کس ٹائپ کی پوئٹری کرتے ہو؟ I think تھوڑا سا مجھے یہ ایک انٹرجنریشنل ایک ایسٹ بھی ملا ہے. میری پھپھی جو ہیں وہ شاعرہ تھیں, میرے تایا جو ہے وہ شاعر تھے. اچھا وہ تو پھر گاڈ گفٹیڈ ہے وہ چیز ہے. So it's a genetic endowment. ہاں وہ تو خود پھر ہاتھ چل جاتا ہوگا. چل جاتا ہے because obviously ان کی کبھی پوئٹری میں نے پڑھی ہوئی ہے, میری پھپھی ابھی بھی لکھتی ہیں. تو کس قسم کو لکھتے ہو؟ کبھی دیکھے کہ کوئی ایک ہی طرح کا کچھ ہوتا ہے, ڈفرینٹ موسٹلی مختلف, بڑی دکھی یا کوئی؟ میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں اگر آپ کو لگے دکھی. ہاں شاید دکھی بھی ہوتی. اچھا So I write poetry for myself most of the times. I don't write poetry for other people. So basically you analyze yourself اور پھر وہی آپ. I think I don't analyze myself when I write. After I've written, I just read it and then I realize feel it's you. Yeah. This is what I'm going through. Yeah. You know, so I think it's very probably therapeutic. This is what you want to be or something like that. Yeah, it's very therapeutic. Yeah, writing poetry and being able. میرے خیال سے ہم سب کو کچھ نہ کچھ لکھنا چاہیے خود, ہر روز کچھ نہ کچھ آپ کو لکھنا چاہیے. وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. آپ کو خود نہیں پتہ چلتی کئی دفعہ کہ میری اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے. سو آئی تھنک رائٹنگ ریئلی ہیلپس. چاہے آپ 2 sentences لکھیں. اور کتنا یہ ایک وہ ریلیجیسلی لوگ پہلے لکھتے تھے ڈائری, ایک ڈائری ہوتی تھی, اگر نہیں ٹائم ملا تو آپ ویکلی لکھ دیتے تھے. اینڈ فار اے کڈ اٹ واز ویری امپورٹنٹ کہ اسکول کی طرف سے دی جاتی دیٹ یو ہیو ٹو رائٹ سو دیٹ یو کین اینالائز یور سیلف اینڈ یو کین فائنڈ ویئر یو آر گوئنگ رانگ اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ گڈ. ہونا بہت ضروری ہے. سو بیوٹیفل. کوئی اچھا سا اپنا فیوریٹ ایک شعر سنا رہا ہے؟ ایک شعر تو نہیں ہوگا, میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں آپ کو. اف یو ریئلی فیل میں پھر سناتا جاؤں گا ورنہ تو. سو یہ کہ میری نظم ہے, اس کا عنوان کچھ نہیں ہے لیکن میں سنا دیتا ہوں. اٹ ول ٹیل یو سم جنکچر ان مائی لائف. تھوڑی سی مشکل اردو ہے بیکاز میں اردو میں لکھتا ہوں. کبھی زندگی کے نشیب میں, کبھی چاہتوں کے فریب میں, کبھی آہٹوں کے سراب میں, کبھی مسکراہٹوں کے حساب میں, کبھی ہستیوں کے سیلاب میں, کبھی جنون خانہ خراب میں جلے ہم اور دل بھی جلا دیا. تمہیں پارسائی کا ذوق تھا, ہمیں آبلا پائی کا شوق تھا. تمہیں ساجدی کی قدر بھی تھی, ہمیں عابدی کی فکر بھی تھی. غم زندگی کے زہر نے ہمیں یوں ہی مشرک بنا دیا. so beautiful and I can't believe it کہ کسی بہت بڑے شاعر کا ہی نہیں ہے. No, honestly speaking, کیوں نہیں پبلش کرتے؟ This is something, you know, this is not like ایک نارمل وہ اس لیول پہ نہیں ہے. دس از سم تھنگ ریئلی ریئلی پروفیشنل. نہیں اس کے لیے سو یہ ایک نظم ہے, اسی طرح کی اور مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں. میرے نہیں خیال کہ ابھی یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پبلش کیا جائے. دس از یور ایسٹ. زعیم اوارڈ ملا آپ کو, obviously a very proud thing. جب پتہ چلا ایک دم سے کہ اس طرح سب کچھ ہوا ہے, what was your first like feeling? How did it feel? کون دماغ میں آیا? I'm talking about the first 5 minutes. I think میری زندگی میں جہاں کہیں پہ بھی کچھ کامیابی جب بھی محسوس کرتا ہوں تو اس میں 2 چیزیں میرے ذہن میں ضرور آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے بچپن سے مجھے پالا پوسا بڑا کیا, ان کی شاید جو محنت کا شاید میں نے کچھ تھوڑا سا حق ادا کر دیا اپنی اس کامیابی کے اندر. یا سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہاں میرے ماں باپ نے, وہ تمام لوگ, صرف میرے ماں باپ بھی نہیں, میرے براٹ اپ کے اندر اور بہت سارے میرے لوگ شامل تھے, میرے اساتذہ, رشتہ دار, دوست, سب لوگ. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے جو وقت میرے ساتھ, جو مجھ پہ وقت جو ہے انہوں نے جو صرف کیا ہے,
اس کی کچھ ان کو اس کا آپ سمجھ لیں کہ That's why I'm here. یا سو اس کا کچھ وہ ملا ہے ان کو صلہ ملا ہے. سو وہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ دیٹ آئی تھنک اباؤٹ از کہ میں کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اینڈ اسپیشلی وین آئی تھنک اباؤٹ مائی ڈاٹر اگر فار انسٹنس میں نے کوئی چیز کیا ہے تو شاید زندگی میں کسی ٹائم کے اوپر اس کے لیے یہ ایک مائل سٹون اس کو نظر آ سکتا ہے کہ جس سے وہ یہ سوچ سکتی ہے کہ She feels proud of her father. well whether she does or not is entirely up to time and situation and circumstances, but at least she will know that my father tried to do or make a contribution, and probably it will just give her some sort of encouragement. Yeah, of course. To actually do the same in her own way. بچے ہمیشہ پیرنٹس کی طرح کرنا چاہتے ہیں یا ان سے بھی آگے کرنا چاہتے ہیں. یہ تو آئی تھنک پرابیبلی میں کیونکہ ٹیچر بھی ہوں تو مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ اس سے آگے نکلے. بالکل. اگر کوئی ایسا ٹیچر ہے جس کی یہ خواہش اس میں نہیں ہے تو شاید آئی تھنک there is something fundamentally wrong with the thought. The thought should be کہ ہماری آنے والی نسل ہم سے بہتر ہو. میں ان تمام لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے میری زندگی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور میں ان لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دیکھ کر اس میں سے ان کو لگے کہ یہ کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے, انہوں نے کر لیا تو شاید ہم بھی کر لیں گے, اور انہوں نے جو کیا ہم اس سے بہتر کر لیں گے, تو ضرور کریں. دیٹس بیسکلی سو یہ سوچ تھی اس وقت. زعیم, biggest asset of your life? I think my biggest asset in my life is my daughter. So Obviously. Of course, I mean she's somebody that اس کی دنیا میں آنے کے بعد جو ہے وہ میری زندگی کا جو ایک سوچنے کا طریقہ تھا وہ بہت بدل گیا. میرے خیال سے 2010 سے آنورڈس میری زندگی کے اندر پچھلے جو 12 سال, اب 13 سال ہونے والے, ہر چیز کرتے ہوئے, ہر ایسپیکٹ کو سوچتے ہوئے میں ہمیشہ یہی خیال کرتا ہوں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کا امپیکٹ اس کے اوپر کیسے آ سکتا ہے. تو میرے خیال سے برا کام کرو گے تو آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ آپ کے بچے پہ نہ آئے. آپ کچھ اچھا کرو گے تو وہ اس کی موٹیویشن ہوتی ہے. سو آپ اس کو بڑا کیئرفلی گارڈ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ایکشن کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا اسپل اوور کیا ہوگا. سو میرے خیال سے میری بیٹی میرا بہت بڑا ایسٹ ہے, اینڈ میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کسی نہ کسی طرح کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. صحیح. سو یا کیونکہ آف کورس وہی چیز آپ کا ایسٹ ہوتی ہے نا جس کے بارے میں آپ ہر وقت سوچ رہے ہیں, سوچتے ہیں, اور آپ کی دل کے سب سے قریب ہو, سب سے پریشیس ہو. رائٹ. بالکل. Where do you see Zaim Yaqub in next 5 years? Executive Director ہو ابھی آپ, اتنا بڑا پروجیکٹ آپ نے لیڈ کیا, اینڈ پاکستان کو بھی بہت پراؤڈ محسوس کرایا, خود کو بھی, اپنے سب جاننے والوں کو بھی. آپ ٹیچ بھی کرتے ہو. اس کے علاوہ نیکسٹ 5 years میں, اچھا بائی دا وے اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہو, کچھ اٹس بین 20 years, کچھ ڈفرینٹ کرنے کا دل چاہتا ہے؟ رائٹ. سو میں نے پڑھایا پچھلے 20 سال, بلکہ 20 سال سے زیادہ ہی پڑھا رہا ہوں میں. میں نے اپنے آپ کو, اپنے پڑھانے کے طریقے کو بہت ری انوینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. That's how you feel you have done something differently. Yes. So پہلے میں جو پڑھاتا تھا اس کا طریقہ مختلف تھا, پھر میں نے اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے اوپر اس کو بدلتا رہا کافی, just to see exactly کہ what works better, because آپ کے اوپر بہت ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ ایک سوچ اور ذمہ داری کے ساتھ ایک پروفیشن کا, ایک پیشے کے ساتھ منسلک ہیں, تو آپ اس ویٹ کو سمجھنا چاہیے آپ کو کہ کیا ہے. سو اس کے اندر صرف اور صرف ہم یہ نہیں کر سکتے کہ وہی کرتے چلے جائیں جو ہمیشہ سے سدا بہار, وہ تو کرتے جائیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوشش کرنی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا اس کو ری انوینٹ کرنے کی کوشش کریں, جسٹ ٹو سی کہ اف دیٹ میکس اے بیٹر امپیکٹ اور ناٹ. سو وہ میں نے کافی کوشش کی ہے مختلف طریقے سے اس کو ایڈریس کرنے کی, وہ میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا اسی کو. جہاں تک ریسرچ کی بات ہے, مجھے بڑی نئی ڈائمینشنز ریسرچ کی. ہر دفعہ تحقیق کرنے کے بعد آپ کو ایک نئی جہت کا پتہ چلتا ہے, آپ کو ایک نئی ڈائمینشن ملتی ہے, ایک نیا پرسپیکٹیو ملتا ہے.
مجھے اس چیز سے بالکل کوئی سروکار نہیں ہے کہ کل کو کوئی مجھے اپنی تحقیق کی وجہ سے یاد رکھے. میرا نام یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز کی جا سکتی ہے اور جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو میں کر جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ کوئی لوگ اس کے اوپر بلڈ کریں اور اس کو بلڈ کر کے پھر آگے لے کر چلیں. ایون اگر وہ یہ بھی چاہتے ہیں, یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے کیا وہ ٹھیک نہیں تھا, تو اس کے اندر بھی ایک پازیٹیوٹی ہوگی. جو اگر میں نے کچھ غلط کیا ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کی کنٹینیوٹی میں چاہتا ہوں. سو مجھے لگتا ہے کہ اگلے 5 سالوں کے اندر اس پروجیکٹ کے, بیکاز اس پروجیکٹ کے پیچھے بھی ایک بلڈ اپ ہے. میں نے 2019 کے اندر ایک پروجیکٹ یونیسکو کے ساتھ کیا جو ریپبلک آف کوریا نے فنڈ کیا تھا. اس میں ہم نے 12 جو ہے وہ نیو انٹرپرینورس کی, ایک کریٹیو انٹرپرینورس کی ایک ٹریننگ پروگرام رن کیا. اس میں ہم نے کیس اسٹڈیز ڈیولپ کی. پھر اس کے بعد میں نے ایک ڈاکیومنٹیشن آف کلچرل ہیریٹیج کا پروجیکٹ کیا. وہ بھی یونیسکو واز این امپلیمنٹنگ پارٹنر ان دیٹ, اٹ واز اے ورلڈ بینک پروجیکٹ. سو اب میں جو کرنے جا رہا ہوں اس سے بھی میں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے بلڈ اپ کرتا چلا جاؤں. بالکل مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس انسٹرومنٹ بنانے میں کامیاب ہو گئے, اس انسٹرومنٹ کو بیوروز آف اسٹیٹسٹکس نے, پروونشل اینڈ فیڈرل, انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا, ہمارے پاس صحیح ڈیٹا آنا شروع ہو گیا. سو ہم ایک بہتر ایڈوکیسی کی پوزیشن کے اندر ہوں گے. ہم دنیا کے اندر یہ بتا سکیں گے کہ پالیسی میکنگ کا یہ طریقہ ہے. ہم ریجن کے اندر باقی کنٹریز کو, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں اس بات کے اوپر بڑا حیران ہوا کہ حالانکہ ہندوستان کے اندر کریٹیو چیزیں بہت ہوتی ہیں اور بڑا پیسہ کمایا جاتا ہے وہاں پر اس کے تھرو, لیکن ڈیٹا نہیں ہے کہیں پہ بھی, انسٹرومنٹیشن کا پروسیس نہیں ہے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کر کے بتا سکیں اور اس سے دنیا کے باقی ملکوں کو فائدہ ہو سکے. میں چاہوں گا کہ یہ چیز جائے جس سے کریٹیو انٹرپرینورس کو, جس سے کلچرل ریلیٹڈ انڈسٹری سے ریلیٹڈ پریکٹیشنرس کو فائدہ ہو, چاہے وہ پاکستان میں ہو. ہم پاکستان میں اس کو ٹیسٹ کریں گے, ہم اس کو ایکسپیریمنٹ کریں گے, ہم اس کو پائلٹ کریں گے, ہم اس کی لیب بنائیں گے یہاں پر, اور پھر ہم چاہیں گے دنیا کے اندر باقی جگہ کے اوپر, کیونکہ تو اگلے 5 سال اسی میں آپ کے بزی رہنے والے ہیں, بیکاز دس از ناٹ اے اسمال پروجیکٹ. اٹ ہیز ٹیکن لاٹ آف ٹائم, لاٹ آف ایفرٹ, لاٹ آف انرجی, بہت سے سال اس میں لگ جائیں گے. اینڈ بائی دا ٹائم اٹ کمز ٹو اے لیول دیٹ what you wanted to achieve, we actually achieve it. Beautiful. Zaim, any beautiful message before you go? میرے خیال سے ہماری سوسائٹی کے اندر ایک مثبت رویہ جو ہے نا, اس کی بڑی مجھے کمی نظر آتی ہے. ہم ہر چیز کے اندر جو منفی ہے, نیگیٹیوٹی, اس کی طرف بہت فوکس کرتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو بہت زیادہ آبسکیور ہو گئی ہیں, اپرچونیٹیز ہمیں نظر نہیں آتی. سو پازیٹیوٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. پازیٹیوٹی کے لیے لیکن ایک پریکٹس کرنی پڑتی ہے. پازیٹیوٹی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو خود بخود ہی پازیٹیوٹی مل جاتی ہے. پازیٹیوٹی کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دینا ہوتا ہے کہ مجھے پازیٹیو سوچنا ہے, مجھے اپنے آپ کو نیگیٹیوٹی سے دور رکھنا ہے. اور آہستہ آہستہ پھر جیسے جیسے آپ اس پریکٹس کو کرتے جاتے ہیں وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. پازیٹیو ہونا آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. پلس چیزیں جس طرح کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, جم ہے, ورک آؤٹ ہے, یوگا ہے, مختلف قسم کی, یہ بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو مینٹل ڈیٹاکس پرووائڈ کرتی ہیں. سو امید یہ رکھتا ہوں کہ آپ لوگ پازیٹیو رویوں کی طرف توجہ دیں گے اور کوشش کریں گے کہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی آ سکے اور ہم باقی لوگوں کی زندگیوں میں بھی لا سکیں. بالکل بالکل. پازیٹیوٹی از کنٹیجیس. اگر ایک پازیٹیو انسان کہیں بیٹھا ہو تو وہ ساری طرف پازیٹیوٹی پھیلا دیتا ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ آتے جاتے آپ کو مسکراتے چہرے نظر آتے ہیں تو پورا دن آپ کا اچھا گزر جاتا ہے, اور آپ کے دماغ میں جتنی بھی بری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور ہم مسکرانا چاہتے ہیں نادیہ, ٹو بی ویری آنیسٹ, جو ہمارا کلچر ہے مسکراتی. میرا تو پرابلم یہ ہے ہنسنا اور کہہ لگانا. میری تو پرابلم یہ ہے کہ میں تو بہت مسکراتی ہوں, بہت ہنستی ہوں, بٹ you know, I want کہ سب لوگ ہنسیں, صرف میری ذات تک نہیں. I want to see smiles on every face. So چلیں, let's hope and pray for the best. اور ایک اچھے پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں آپ, اور ہم سب کی دعا ہے آپ کے ساتھ. Thank you very much. Thank you so much for doing everything and all the best. Thank you so much, viewers. I really hope you like the show. Thank you.